بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ 26ویں پارے کی سورت شروع ہو رہی ہے، دوسری سورت۔ اس سورت کا نام سورہ محمد ہے۔ عادت کے مطابق یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس کا نام سورہ محمد کیوں ہے اور یہ سورت کب نازل ہوئی، اس سورت کے مضامین کیا کیا ہے۔ یہ سورت، اس کے اندر تقریباً 4 رکوع، 38 آیات، 558 کلمات، 2475 حروف اللہ نے اس سورت کے اندر بیان کیے ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کے نازل ہونے کا زمانہ جنگ بدر کا ہے، جنگ بدر کے بعد کا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ محمد اس وجہ سے ہے کہ اس کی آیت نمبر 2 میں خود اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیان فرمایا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ محمد رکھا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور نبی اور آپ کی قوم کو نہیں ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود اجازت نہیں دی کہ اگر کوئی مار رہا ہے، کوئی حملہ کر رہا ہے، اس کو جواب بھی دیا جا سکے۔ آپ دیکھیں مکی دور کے اندر کہیں مقابلے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ صبر کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ برداشت کرنے کا حکم تھا۔ لیکن جب مدنی زندگی شروع ہوئی اور جنگ بدر ہوئی اور اجازت ملی تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اجازت ملی، ایک نیا کام وجود میں آ رہا ہے، اسلام کی ترقی ہو رہی ہے، تو جو لوگ اسلام کو نیست و نابود کرنے والے ہوں گے، مخالفین ہوں گے، وہ دشمنان دین ہوں گے، وہ چڑھ چڑھ کر آئیں گے۔ تو اب اگر وہ چڑھ کر آئیں، وہ مقابلہ کریں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام، اب ان کے سامنے کچھ اصول ہونے چاہیے کہ مقابلہ کن کنڈیشنوں میں ہوگا، کن وجوہات کی بنیاد پر ہوگا، اور مقابلہ ہوگا تو اس میں وہاں کے اصول کیا ہیں، لڑائی کے دوران کن لوگوں کے ساتھ لڑا جائے گا۔ اگر
لڑائی میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ نہیں لڑا جائے گا، چاہے وہ لڑنے کے لیے آئیں، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اصول تمام کے تمام اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح جب منافقین کے سامنے مدینہ میں جب اسلام نے ترقی کی تو باہر سے دشمن اور اندرون کے اندر منافقین جب بات سنتے تھے کہ مکہ میں تو اجازت لیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ہمیں اجازت مل جائے تو ہم لڑیں گے، لیکن جب مدینہ منورہ میں جنگ بدر کا موقع آیا، اجازت ملی، یا اور دوسری جنگوں کا موقع آیا، اجازت ملی، تو اب جب اجازت ملی تو منافقانہ رویہ کہ بظاہر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بات، لیکن جب موقع آئے تو اپنی جماعت الگ کر کے الگ ہو جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اور مسلمانوں کو ذہناً پریشان کرنا، یہ منافقوں کی عادت تھی۔ اس کو بھی اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے بنیادی مضامین کے اندر اللہ کی اطاعت اور رسول کی تاکیدی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ دنیا کی مکمل زندگی یہ ایک مہلت ہے، آزمائش ہے، یہ پیریڈ، یہ زمانہ، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ نہ کسی کی جوانی، نہ کسی کا بڑھاپا، نہ کسی کی خوبصورتی، نہ کسی کا بچپن، یہ ایک آزمائش اور مہلت ہے۔ ہمیشہ کے لیے نہ کسی کا بچپن رہتا ہے، نہ کسی کی جوانی رہتی ہے، نہ کسی کا خوبصورت ہونا رہتا ہے، نہ کسی کا دکھ ہمیشہ رہتا ہے، نہ کسی کی خوشی ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ ایک آزمائش کا دور ہے۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنی جان سے، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دین کی مدد کرتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی ہے اس صورت کے اندر۔ اللہ نے اس صورت میں بخل کی مذمت کی ہے اور سخاوت کی تعریف بھی اس صورت کے اندر کی ہے۔ آپ جب اس صورت کی آیتوں کو پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا۔ اسی طرح کفار اپنی تمام تر چالاکیوں اور کسی بھی اعتبار سے اسلام کی مخالفت کر لیں، اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو مٹ جائے گا، اور جس دن اسلام مٹ جائے گا اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی بھی مجھے باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس صورت کے اندر بشارت بھی دی گئی ہے۔ یہ بنیادی مضامین اللہ پاک نے اس سورہ محمد کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اب اس کے بعد اس وقت جو چند آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں اس کا مضمون کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے بیان فرمایا کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ چاہے جتنی بڑی نیکیاں کر لے، اضل اعمالہم، ان کی تمام نیکیاں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اکارت ہیں، بیکار ہیں۔ چاہے جتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیں، جتنے لوگوں کی مدد کر دیں، جتنے خیر کے کام کر لیں، اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہر خیر کا کام نہیں رہتا، اکارت ہو جائے گا۔ دوسری بات، اللہ نے اہل ایمان کی تعریف میں ارشاد فرمائی، اللہ نے فرمایا ان کے برخلاف وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے، اللہ پاک دنیا میں ان کے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور آخرت میں اللہ ان کے اعمال کا ان کو صلہ بھی بہترین دے گا۔
تو دوسری آیت میں اللہ نے اہل ایمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ یہاں اگر آپ آیت میں غور کریں تو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ تو ایمان لانا اس کے اندر آ چکا تھا، اللہ پر، قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت کے دن پر، یہ تمام چیزیں ایمان کے اندر داخل ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا جا رہا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں 2 مرتبہ آمنو کا لفظ دوسری آیت میں اللہ نے استعمال کیا ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن کی بزرگی کی وجہ سے اللہ نے الگ سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اس چیز پر ایمان لے آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے، تو قرآن کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے 2 بار آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ قرآن پر یقین اور ایمان اعلیٰ درجے کا ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ جو آپ کا انکار کرے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی، مجھے نہ مانا، میرا اس نے انکار کیا۔ اب آپ دیکھیں بعض موقع پر ہمارا یہ دعویٰ تو ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے رسول نبی ہیں، لیکن ہماری اطاعت رسول اللہ کے عمل سے میل نہیں کھاتی ہے، میچ نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر ہمارا زبان سے کہنا یہ ہو کہ رسول اللہ ہمارے نبی ہیں لیکن ہمارا عمل ہماری زبان کے مخالف ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا انکار ہے۔ یعنی گویا کہ اتباع نبی اگر زندگی میں نہیں ہے، رسول اللہ کی سنتیں زندگی میں نہیں ہیں، اگرچہ ہمارا آپ کی ذات پر ایمان تو ہے لیکن ہم عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، لہذا خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب جنت میں جائیں گے سوائے وہ جو انکار کرے، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انکار کرنے والا وہ ہے جس نے میری نافرمانی کی۔ گویا کہ آپ کی سنتوں کی نافرمانی کرنے والا کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے نبی کا انکار کرنے والا ہے، لہذا عمل قول اور عمل فعل ہر اعتبار سے ہمارا قول بھی رسول اللہ کے قول کے مطابق ہو اور عمل بھی سنت والا ہو، دیندار والا ہو، تو وہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر ہے۔ اسی ایمان کی اس سورہ محمد کی دوسری آیت میں اللہ نے تعریف فرمائی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہے تو کم سے کم دین سے روکنے والے نہ بنیں کسی بھی اعتبار سے۔ یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی کہ اگر آپ کسی بھی عمل سے، خیر کے کام سے اگر روکنے والے بنے، تو یہی کام تھا کفار مکہ کا
جس کو اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں۔ چاہے جتنی نیکیاں کر لیں، اگر اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی حق ہے، یعنی جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے وہی حق ہے جو ان کی پروردگار کی طرف سے آیا ہے، یعنی قرآن۔ اللہ نے اہل ایمان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں، یعنی اہل کفر دین کے راستے سے روکتے ہیں، اور اہل ایمان کو اللہ ان کی خطاؤں کو بھی معاف کرتے ہیں، خیر کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا اعزاز بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔